زکوٰۃ کی حقیقت ہے کیا؟ زکوٰۃ اصل میں حقیقت میں کیا ہے؟ مال اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اموال باطنی، ایک ہوتا ہے اموال ظاہری۔ اموال باطنی یعنی کہ گھر میں پیسہ سونا وغیرہ جو آپ نے رکھا ہو، اموال باطنی کہلاتا ہے، اور وہ بھی کسی ایسے وقت کے لیے، کسی بوڑھے وقت کے لیے آپ نے جمع جوڑ کی ہو، تو گھر میں چھپا ہوا مال اس کو اموال باطنی کہا جاتا ہے۔ ان کو زکوٰۃ اسلامی ریاست یا نظام خلافت زبردستی نہیں لے سکتا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ نظام خلافت آپ کے گھر میں گھسے، ہر ایک کے بندے کے جا کے وہ پیٹیاں کھولے آٹے کے یا فلاں کے، یا پھر تکیوں کو ادھیڑے کہ بھئی آپ نے کیا کیا مال چھپایا۔ تو اسلامی ریاست یا نظام خلافت ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے اموال باطنی، وہ چھپا ہوا مال۔ تو اصل میں اسلام کا نظام فطرت پہ مبنی ہے۔ اموال باطنی میں آپ کو آزادی ہے، آپ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، جو آپ نے گھر میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، کہیں رکھا ہوا ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، اس پر زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، وہاں جا کر حساب ہوگا، یہاں نہیں۔ لیکن اموال ظاہری، اس کے اوپر زکوٰۃ جبرن لی جا سکتی ہے۔ جس مال کو اموال تجارت کہا جاتا ہے، کاروباری مال، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کنک کی شکل میں ہو سکتا ہے، اموات کی شکل، سونا ہیرا، کسی بھی کرنسی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، گوداموں کے اندر پڑے ہوا مال یا فیکٹریوں میں پڑا ہوا مال، وہ ہے اموال ظاہری، جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے۔ کسی کے پاس زمینیں ہو سکتی ہیں، 10 ایکڑ ہے یا ایکڑوں کے حساب سے بھی ہے، تو یہ ہے اموال۔ یا پھر اونٹ ہو، کسی کے پاس بھیڑ بکریوں کے غلے ہوں، یہ تمام چیزوں پر زکوٰۃ، اس کو بولا جاتا ہے اموال ظاہری۔ یہ وہ مال ہے جو دکانوں میں پڑا ہوا ہے، فیکٹریوں میں پڑا ہوا ہے، گوداموں میں پڑا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں یہ اموال ہے، جیسے بھیڑ بکریاں غلہ کی شکل میں، یا اونٹوں کی شکل میں، یا زمین کی، یا کسی کے پاس زمینیں ہیں، کسی کے پاس چاہے کاشتکاری کی شکل میں، جیسے آج کل پلاٹ سسٹم بھی ہے، سارا کچھ، یہ بھی چیزیں جتنی ہیں شامل، ان کو اموال ظاہری بولا جاتا ہے وغیرہ۔ یہ وہ مال ہے جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر واجب ہے، اور یہ حکومت آپ سے جبرن لے سکتی ہے۔ یہ بھی جان لو کہ روٹی مکان کا یہ جو نعرہ ہے، اکثر ہم سیاسی لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں، روٹی مکان، کپڑا روٹی مکان، ہم سنتے ہیں۔ اصل میں یہ کافرانہ نعرہ نہیں ہے، یہ بات آپ جان لیجیے، اور یہ لوگوں نے یا سیاسی لوگوں نے نہیں نکالا۔ اگر آپ تھوڑی سی ظاہری طریقے سے تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات جان جائیں گے کہ ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے، اور تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے اس حق کو بیان کیا۔ یہ روٹی مکان، یہ جو آپ سنتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے آگے میں حساب دینے والا ہوں، اس کا جواب میں دوں گا، اس کی ذمہ داری میری ہوگی۔ تو یہ عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی، جو اس کا قول ہے۔ ہمیں لگتا ہے شاید سیاست دانوں کا، ایسا نہیں، تو یہ قیامت تک قائم رہنے والا قول ہے۔ تو ہر شہری کی یہ بنیادی ضروریات کی کفالت نظام خلافی کے ذمہ داری ہے، یہ بات بھی آپ جان لیجیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف انسانوں تک نہیں اس حق کو، حتیٰ کہ جانوروں تک پہنچا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں تک، اس کا مطلب اس میں غیر مسلمان بھی شامل ہے، ان کا بھی حق بھی شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دورے پر تشریف لے گئے تھے، جب دورے حکومت میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا ضعیف غیر مسلم مانگ رہا تھا، خیرات مانگ رہا تھا۔ تو وہاں کے جو عامل تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں مانگنے پہ مجبور ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بے روزگار ہو گیا، اب اس کا آگے پیچھے ہے کوئی نہیں، تو یہ بوڑھا ہے تو اب مانگ رہے کرا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ جوان تھا تو ہم اس سے جزیہ لیتے تھے، زکوٰۃ کی شکل میں لیتے تھے، تو آج اگر یہ بوڑھا یا ضعیف ہو گیا اور اس کے پیچھے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، تو ہم نے اس کو باہر پھینک دیا کہ وہ مانگنے پہ مجبور ہو جائے، اس حالت میں کر دیا؟ نہیں،
اسلام یہ کہتا ہے کہ غریب آدمی کو ضمانت دو. اگر تم کو تمہاری محنت کا صحیح صلہ نہیں مل رہا، ویجز، اگر تمہیں صحیح صلہ نہیں مل رہا، کوئی سیلری پوری طرح نہیں مل رہی، اگر تم کو تمہاری محنت کا صحیح مبادلہ نہیں مل رہا تو تم مت کام کرو، ہم تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے. یہ اسلامی ریاست بولتی ہے. تمہاری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ پورا کرے گی. اس بات کی ایک اور دلیل بھی میں آپ کے آگے رکھ سکتا ہوں. جیسے فیکٹری کا مالک مکان ہو تو وہ مزدوروں کو کہے آؤ بھی کام کرو، تو مزدوروں کو کہا جائے کہ جی اسی تنخواہ میں کام ہونا ہے، اگر کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو باہر چلے جاؤ، میں تالا لگا دیتا ہوں. تو فیکٹری کا مالک تالا لگا کے تو گھر بیٹھ گیا، مگر وہ غریب آدمی ایک دن، دو دن، تیسرے دن اس کے گھر فاقہ ہو جائے گا، تو وہ پھر مجبور ہو جائے گا فیکٹری مکان کے آگے، جناب آپ جو مجھے دیں گے مجھے منظور ہے. یہ ہے اس کی سب سے بڑی آج کی بری شکل کہ وہ مجبور ہو چکا ہے. تو اگر معلوم ہو جائے اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میری ریاست خلافت، یہ ریاست خلافت اللہ فی ارض، یہ اللہ کی ریاست کا جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق یہ قائم ہے، تو مجھے یہ ریاست بھوکا نہیں مرنے دے گی، میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرے گی. تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہوگی. پھر وہ آگے سے مالک مکان کو، فیکٹری والے مالک کو کہہ سکتا ہے کیا کہ اگر آپ مجھے یہ تنخواہ اس رقم پہ نہیں دیں گے تو میں کام نہیں کروں گا. اصل میں حقیقت کیا ہے؟ ہم عادلانہ نظام خلافت کا کوئی نہ کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو یہ دنیا کو سمجھ میں آئے گی. یہ اسلامی ریاست کا یہ نظام اگر ہم ان کے آگے پیش کریں گے تب ہی نا. اصل میں یہ پوری دنیا کی طرف ہماری ایک ذمہ داری ہے. وہ کیا کہ ہم اس نوع انسانی کے مقروض ہیں. ہمارے پاس ہدایت ہے قرآن مجید کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کے مطابق انہوں نے صرف 23 سال کے اندر ایک غلبہ پیدا کر دیا، لیکن ہم اس کے اوپر ایک سانپ بن کے بیٹھے ہیں. یہ ہے حقیقت. نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کے سامنے ہم کوئی نمونہ پیش کرتے ہیں. یہ ہے ریاست. اگر آپ اپنی رقم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خرچ کرو، تو اگر آپ کی خرچ کی ہوئی رقم کسی بندے کو لگ رہی ہے، کسی کو پہنچ رہی ہے، تو اسی طرح تو انسان بہتری کی طرف جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک گلی چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ امیر بندہ، کھانے والے 3 یا 4 اور آگے ٹیبل پہ پڑے ہوئے کھانوں کی تعداد 100، اور ایک دوسری گلی میں جائیں گے کھانے والے 5 اور کھانے کے لیے ایک روکھی سوٹی روٹی بھی نہیں. یہ کس قسم کا توازن قائم ہو رہا ہے؟ یہ توازن تو نہیں قائم ہو رہا، یہ طریقہ تو نہیں ہو رہا. یہ معذرت کے ساتھ یہ اسلامی ریاست کا نظام نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اسلامی ریاست کا کہ اتنا فرق پیدا ہو جائے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ جوان تھا تو ہم اس سے جزیہ لیتے تھے، تو آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا تو ہمارا حق بنتا ہے اس کو کرنا. یہ اسلامی ریاست ہے، یہ نظام خلافت کا سب سے بڑی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک طرف کھانے، وہی والی بات آ گئی کہ کھانے والے جیسے رہنے والے، پورے گھر میں رہنے والے صرف 2 اور گھر کے اندر کمرے ہیں 50، اور دوسری طرف آج کل شادیوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ حقیقتاً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کھا لیا ہے، ڈال لیا ہے، اب کھا نہیں رہی تو ضائع کر دی. تو وہ شخص جو اپنے ہاتھوں سے، وہ ویٹر، وہ ملازم، وہ جو اپنے ہاتھوں سے کھانے کو پھینک رہا ہے گند میں، شاید گھر جا کے اس کے لیے ایک سوکھی روٹی بھی نہ مل پائے. تو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں اتنا کھانا ضائع کر رہے ہیں. تو اخلاقی طور پر صرف رقم ہی نہیں، انسان کی ہر وہ چیز حد سے زیادہ استعمال ہو کے زمینوں پہ ضائع ہو رہی ہے.
تو یہ میں معذرت کے ساتھ یہ ریاست کا طریقہ نہیں ہے. آپ یہ چیز دیکھو، آپ کو یہ چیز پتا ہو. یہ جیسے کہ بات میں نے، کیونکہ بھائی نے اب سوال ہی ایسا پوچھا، تو یہ تو ریاست کی طرف ذمہ داری بنتی ہے. نظام خلافت جو موجودہ نظام خلافت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے کہ غریب بندے کو بھوکا نہ مرنے دے. اور یہ نعرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، انہوں نے یہ کام کرے. اور وہ تو صرف انسانوں تک نہیں، وہ تو جانوروں تک پہنچ گئے تھے کہ اگر ایک کتا بھی مر گیا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو یہ ہے حقیقت کہ اگر ہمیں ہدایت کا علم ہے، اس قرآن مجید، یہ وہی ہے نا قرآن مجید، یہ اللہ کی وہی کتاب ہے نا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور 23 برس کے اندر ہمارے نبی نے اس کو عملی طور پر انقلابی شکل میں کر کے دکھایا کہ ایسا نہیں ہے. تو ہم اس ہدایت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے. کیوں نہ دوسرے کو اس کے سامنے کوئی نمونہ پیش کرتے ہیں اور نہ ہی خود عمل کر کے دکھاتے، تو اس کو یقین کیسا ہوگا؟ تو یہ ہے حقیقت، یہ ہے ایک زکوٰۃ کی شکل، اور یہ ہے اس کی حقیقت کہ ہمیں عملی طور پر اپنے اندر سے وہ جو بغض ہے، وہ جو اپنا کمینگی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ جو ضائع کرنے کی بات ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، چاہے وہ ایک روٹی کا نوالا ہی کیوں نہ ہو، یہ ذمہ داری ہے. پڑی پڑی چیز ضائع ہو جائے، نہ کہ کسی کے منہ میں چلی جائے. تو یہ ہے حقیقت.